الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. سورۃ النساء رکوع نمبر 23. سورہ النساء رکوع نمبر 23 آیت نمبر 163. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 163 تا 169. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کا 23واں رکوع آج ہم نے شروع کیا ہے. آیت نمبر 163 سے سورۃ النساء کا یہ 23واں رکوع شروع ہوتا ہے. 162 پر 22 رکوع اس کے مکمل ہوئے. یہ ہم شروع کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی چیز لے کر نہیں آئے ہیں جو پہلے نہ آئی ہو. ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک نئی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ دراصل ان کو بھی اسی ایک منبع علم سے ہدایت ملی ہے جس سے تمام پچھلے انبیاء کو ہدایت ملتی رہی ہے، اور وہ بھی اسی ایک صداقت و حقیقت کو پیش کر رہے ہیں جسے دنیا کے مختلف گوشوں میں پیدا ہونے والے پیغمبر ہمیشہ سے پیش کرتے چلے آئے ہیں. وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا،
خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا، پیغام بھیجنا۔ لیکن اس میں ایک چیز جو وحی ہے، وحی پر بننے، اب ہم مانتے ہیں وحی کو، وحی جو ہے وہ مادی نہیں ہے۔ دنیا میں دو شعبے ہیں، ایک تو قرآن کہتا ہے محکمات، ایک کہتا ہے متشابہات، یا جدید سائنس یا فلسفی کی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں فزیکل اور میٹا فزیکل، فزکس اور میٹا فزکس، بیونڈ فزکس۔ یہ جو وحی ہے یہ میٹا فزیکل ایریا ہے، یا جس کو ہم کہیں گے جو فلسفی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو وہ فلسفی جو ہمارے ذہن سے چلتی ہے، جو خالی ذہن سے چلتی ہے، دوسری فلسفی ہے ٹرانسینڈنٹل فلسفی، ٹرانسینڈس یا ٹرانسینڈنٹل فلسفی ہم کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جو پورا کا پورا ہے اول و آخر وہ اسی پر ہے۔ البتہ اس کے کچھ جو موضوعات ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے قرآن میں۔ اب قرآن کا جو سٹائل ہے، جو اسلوب ہے، وہ ہم نے کہا ہے کہ یہ ٹرائنگل ہے، ٹرائنگل کی شکل میں ہے، مطلب اس میں جو اسلوب اختیار کیا گیا، یعنی جن چیزوں کو بنیاد بنا کر اللہ ہمیں کچھ سمجھاتا ہے، ہم بار بار وہ کہا ہے ہم نے کہ وہ تین ہی چیزیں ہیں۔ ایک ہے مادی، جو مٹیریل ورلڈ ہے، اور سب سے پہلے مٹیریل ورلڈ کا نالج ہی دیا اللہ نے حضرت آدم کو، سب سے پہلے، یعنی وحی سے بھی پہلے۔ یہ سورۃ البقرہ سے ہم حوالے دے رہے ہیں، آیت نمبر 31 سے آگے شروع ہوتا ہے وہ، کہ ہم نے آدم کو کل نام سکھایا۔ جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے وہ سوال کھڑا کر دیا کہ یہ تو خون ریزی کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آدم کو کل نام سکھائے۔ 31 کی آیت ہے یہ، کل نام جب سکھایا اور فرشتوں کے سامنے کہا کہ ذرا ان چیزوں کے نام بتائیے۔ اب وہ کون سی چیزیں تھی؟ اب یہ ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنات تو تھی۔ جب آدم نے کل نام بتائے فرشتوں کے سامنے، پھر فرشتوں نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے بہتر، ہم نہیں جانتے، تو پاک ہے۔ تو پہلے وہ علم دیا، مادی کائنات کا نالج۔ اس کے بعد آیت آتی ہے کہ اب ہم آپ کی طرف وحی کریں گے، جو اس وحی کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف، کوئی حزن، کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک ترتیب یوں معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو وحی کی بنیاد پر ہے، وہ اگر سمجھانا ہے تو اس کی کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے۔ اچھا، انبیاء کو کہاں بھیجا گیا؟ اس دنیا، مادی دنیا میں۔ مادی دنیا میں مادی چیزوں کو ہی بنیاد بنایا گیا اس وحی کو سمجھانے کے لیے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کے لیے انسان، جو انبیاء ہیں، جو تمام رسول ہیں، وہ بھی انسانی تھے۔ انسانوں کے لیے انسان ہی پیغمبر ہو سکتا ہے، وگرنہ بہت سارے کوشچن اٹھتے کہ بھائی ہم انسان ہیں، یہ جو رسول ہے، نبی ہے، یہ تو ہماری جنس ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، تو ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کی پیروی اور اتباع کیسے کر سکتے ہیں جو ہماری کیفیات ہیں، ہمارے احوال ہیں، ہمارے مقتضیات ہیں، ہمارے جو ذوق ہے، شوق ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو الگ، ہم تو ایک الگ مخلوق ہیں، لیکن جو ہم پر نبی بھیجے ہیں یا نبی بھیجا ہے وہ الگ مخلوق ہے۔ اس لیے بھی کوشچن بہت بڑا اٹھتا کہ بھائی ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے انسانوں میں سے ہی ان جو ہے انبیاء پیدا کیے، مبعوث کیے، رسول مبعوث کیے، تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ انسان ہے۔ آج تمام انبیاء نے اسٹرگل کی ہے، جو اللہ کا پیغام بھیجا ہے ان پر جو مشقتیں آئی ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو جدوجہد کیا، ایک عام انسان کی طرح وہ انہوں نے جدوجہد کی، قربانیاں دی، یہاں تک کہ قتل ہوئے انبیاء، یا آخر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک عام انسان کی طرح ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست کرم تھا، معجزات تھے، انہوں نے جو ہے قربانیاں دی نہیں، اب ہم کیسے قربانی دیں؟ ہمارے سامنے تو کوئی جو ہے کوئی اسوہ ہے ہی نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیومن ایک انسان کی سطح پر، انسان کی حیثیت سے جو بھی اسٹرگل کیا، ہر انسان وہ اسٹرگل کر سکتا ہے، اس لیے ہم مکلف ہیں، پابند ہیں اسی اسٹرگل کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ایک عام انسان کی حیثیت سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہجرت کا کانسیپٹ ہے، جب انبیاء کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیائی مشن کی شروعات کی تو ایک عام انسان بھی سوچ سکتا ہے، گریجولی ہے، ایک وہ ادوار، ان کو پھر ادوار میں اس کو بانٹا گیا کہ نہیں بانٹا گیا؟ پہلے جو خفیہ، مطلب کوئی زیادہ جو ہے وہ اعلان نہیں کیا، خفیہ طریقے سے دعوت دی ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا ہے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا ہے، اس کے بعد جو ہجرت ہوئی ہے، ہجرت بھی بالکل اور لاجک پر ہے۔ اس کے بعد جو اسٹرگل ہوئی ہے مسلح تصادم، جو مسلح تصادم بھی جو ہے بالکل وہ فطری ہے، ٹھیک ہے نا؟
اس لیے جو ہے اللہ نے سب سے پہلے انبیاء اور وحی کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کیا کیا کہ مادی علم دیا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کو مادی اس دنیا میں ہی بھیجنا تھا، انسان یہیں بستے تھے یا بسنے تھے. اس کے بعد وحی کا علم دیا، اور وحی کا علم سمجھایا گیا اسی مادی کائنات کو بنیاد بنا کر. یہ بات یاد رکھے، یہ قرآن میں زور و شور اور شد و مد کے ساتھ یہ آیتیں آئی ہیں. اب قرآن قسمیں کھاتا کہ نہیں کھاتا؟ کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم کھاتا ہے. تو زمانہ مادی نہیں ہے، مطلب قسم تو کھاتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، وہ بھی مادی نہیں ہے، قسم تو کھاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پہاڑوں کی قسم نہیں کھاتا. والسماء والطارق، آسمان اور چاند ستاروں کی قسم نہیں کھاتا. والشمس، سورج کی قسم کھاتا ہے. واللیل، اس کی قسم کھاتا ہے. والضحى واللیل اذا سجا، تو قسمیں کھاتا ہے. دریاؤں کی قسمیں کھاتا ہے، ہواؤں کی قسمیں کھاتا ہے، زمین کی قسمیں کھاتا ہے، پہاڑوں کی، اونٹوں کی، اونٹ کی قسم کھائی. ٹھیک ہے. مادی کائنات اور آسمانی یعنی فزیکل ورلڈ اور جو ہے ایسٹرو فزکس، یہ تمام چیزوں کو بنیاد بناتا ہے، قسم کھاتا ہے اللہ، تاکہ اس کی بنیاد پر وہ چیز تمہیں سمجھائی جائے. لیکن یہ جو مادی کائنات ہے، اس کا جو تذکرہ ہے قرآن میں، یہ تو ہے مٹیریل ہے، بٹ یہ مٹیریل کا تذکرہ کس نے کیا؟ مطلب سورس کیا ہے؟ وہ وحی ہے. تو وحی کیا ہے؟ وہی تو میٹا فزیکل ہے، بیونڈ فزکس ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ ماورائے مادہ ہے، ماورائے ادراک ہے. اس کا اول و آخر ماورائے ادراک ہی ہے نا وحی کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ جو مادی کائنات کو قرآن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بنیاد بناتا ہے تاکہ وحی کو سمجھایا جائے. اب اس میں محکمات کا ایک چیپٹر ہے، مطلب اس کی جو کیٹیگری بنتی ہے آیتوں کی، وہ دو قسم کی ہے قرآن سورہ آل عمران کی روح سے. وہ ہے محکمات اور متشابہات. محکم وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور مان لو کوئی علم کی بات ہے قرآن میں، علم کی، خالص علم کی بات ہے، اگر تو وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے تو محکم ہے. یا جو شریعت ہے، قانون، مطلب قرآن کے اندر قانون ہے. قانون کی کتاب نہیں ہے، یہ واضح رہے. قرآن قانون کی کتاب نہیں ہے. اگر تو ہم اس کو کہیں گے قرآن قانون کی کتاب ہے، تو وہ ہم نے اس کا تعارف اور اس کی جو وسعت ہے بہت ہی محدود کر دی. کوئی قانون صرف نہیں، قانون اس کے اندر ہے. قانون کی ایک شق ہے، یوں سمجھے ایک چیپٹر اس کا قانون بھی ہے. ہم اسی قانون کے سب سے زیادہ مکلف اور پابند ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے زیادہ جو فوکس کیا ہے، اور جو پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اسی قانون کی پیروی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوئی ہے. یہ کرو، یہ نہ کرو، نہ کر لیا، بلنڈر کر لیے. تو قرآن میں یہ جو قانون کی شق ہے ایک، وہ محکم ہے، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ بالکل سائنس ہے. جو فقہ کہاں سے نکلا؟ ایک فقہ ہے نا، فقہ سائنس ہے. یہ جو شریعت ہے وہ سائنس ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ محکم ہے، وہ محکمات کے اس چیپٹر میں آتا ہے. یا وہ علمی نکات، علمی باتیں کچھ ہیں، وہ بھی محکم ہے. اور پلس شریعت یعنی قانون، وہ بھی محکم ہے. ٹھیک ہے؟ محکمات کے چیپٹر، ایک چیپٹر بنا یہ. دوسرا چیپٹر، یہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو قانون ہے، اس میں جو محکمات کے چیپٹر، جو قانون ہے، جو شریعت ہے، اس شریعت پر تمام جو شریعت ہے، مطلب سیاسی شعبہ ہے، سماجی ہے، فوجداری ہے، آئلی ہے، جو بھی ایجوکیشن ہے، جو بھی نظام بنے گی، جو بھی شعبے اس وقت ہیں، نیشنل انٹرنیشنل، جو ہے جتنے بھی شعبے بنیں گے ایک نظام کی حیثیت سے. اب وہ تو ایک یوں سمجھے کہ مادی ہے، مطلب شعبہ چلانے سیاست کا بینک ہے. تو اس قانون کی بنیاد پر جتنے بھی شعبے بنیں گے، ان کا اول و آخر وہ بھی روحانی ہے، وہ بھی وحی کی بنیاد پر ہے. تو جب وحی کی بنیاد پر ہے، وہ بھی ٹرانسنڈنٹل ہوا، میٹا فزیکلی ہے نا. بات سمجھ رہے؟ مطلب ہم نے شادی کرنی ہے تو یہ مادی یا غیر مادی ہے، مطلب ویسے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کی جو بنیاد ہے اول و آخر، وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. مطلب وحی کی بنیاد پر ہم نے کوئی بھی اصول لیا، بینک قائم کیا، بینک چل رہا ہے ہمارا وحی کی بنیاد پر. تو مجھے بتائے، بینک ہمارا روحانی شعبہ ہے، ہم روحانیت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نا، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ، اور اس کے بعد فلاں جو ہے وظیفہ جو ہے وہ کرو، مالا ہم کرتے ہیں. اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شعبہ ہم قائم کریں وحی کی بنیاد پر، وہ پورا کا پورا شعبہ جو ہے روحانی ہو جاتا ہے. اب ہم ہر بندہ روحانی تجربہ کر سکتے ہیں مسلمانوں میں سے،
لیکن وہ ہو علمی ٹچ ہو کہ نہیں، علم کی بنیاد پر یہ کہ وحی تو پورا کا پورا جو قرآن اول و آخر، چاہے اس میں کوئی بھی شعبہ ہو، جب ہم اس کو ایکچولائز کریں گے وحی کی بنیاد پر تو گویا وہ روحانی شعبہ کہلائے گا. وہ ہر بندہ وہ جو ہے وہ روحانیت لیے ہوئے ہے. اگر تو کوئی بندہ فوج میں ہے، مطلب کون سی فوج، جو ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی مثال جو ہے آج کل کے نظام کے حوالے سے نہیں دیتے. اگر کوئی بندہ فوج ہے، کوئی پڑھاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، اگر تو اصول ہیں اس میں قرآن و سنت کے، وہ بھی روحانی ہے. اس کا مطلب وہ روحانیت کا مزہ لے رہا ہے وہاں پر. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پورا کا پورا جو محکمات ہے، جو قانون ہے، جو بھی شعبہ ہم چلائیں گے وحی کی بنیاد پر، تو وہ روحانی شعبہ بن جائے گا. وہ میٹا فزکس ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تو ہم شے کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. علم تو یہی ہے نا، علم تو یہی ہے کہ ہم اس سورس سے قوانین لے رہے ہیں، اصول لے رہے ہیں جو وحی کی بنیاد پر ہے، جو ایتھنٹک ہے، جو کبھی بدلے گا نہیں. قرآن کی ایک آیت اوپر نیچے، کوئی ایک حرف، کوئی ایک زبر زیر بھی بدلا آج تک. اس کی حفاظت کس نے لی ہے؟ اللہ نے. اس سے ہم اصول لیتے ہیں. کیا معمولی بات ہے یہ؟ آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، تو ہم آنے والے دور کی دھندلی سی، ہم تو کلیئر تصویر دیکھ رہے ہیں قرآن و سنت کے آئینے میں. تو ہم زیادہ فلاسفر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہر بندہ مسلمانوں کا فلاسفر کتنا بڑا فلاسفر. آنے والے دور، آب روان کبیر، تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا کسی اور زمانے کا خواب. تو یہ کسی اور زمانے کا خواب کہاں سے دیکھتے ہیں؟ وہ قرآن و سنت کی بنیاد سے. اس لیے مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو حدیثوں میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اندر کی آنکھ کھلتی ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر. تو پورا کا پورا شعبہ جو ہے وہ ہے وحی، اور وحی کو ہم یوں سمجھیں میٹا فزکس ہے. پورا کا پورا فزکس اور مٹیریل ورلڈ کا نالج حاصل کرنا بہت ایزی ہے. اس شے کو دیکھنا جو ہم دیکھ نہیں سکتے. اب لٹریچر میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی. اس لیے ایک حوالے سے میں، ایک صاحب ہیں خرم الہی، وہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے میں کہتا، کسی عورت نے آئنسٹین سے پوچھا کہ میری بیٹی آپ جیسی بننا چاہتی ہے، آپ کی طرح. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہیے کہ آپ لٹریچر پڑھیں، داستانیں، ناولیں، شاعری وغیرہ. اب کیا تعلق ہے سائنس کا؟ اب آئنسٹین جو ہے وہ سائنس کا وہ ہے، ٹھیک ہے، فزکس کا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو لٹریچر پڑھنا پڑے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو امیجنیشن ہے نا وہ بڑھتا ہے. وہ انسان کے سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہ بڑھے تو انسان بڑا فلاسفر نہیں بن سکتا. لٹریچر سے ہم اندر کی آنکھ کھلتی ہے، یعنی ہم وہ کچھ دیکھتے ہیں جو بظاہر نہیں دکھتا. تو جو بظاہر نہیں دکھتا ہم اس کو دیکھیں تو زیادہ قابل، تو وہ ذہین تو وہ بنتا ہے نا. یہ جو سائنس ہے یہ سامنے کا نالج ہے، یہ تجربہ ہے. لیکن ہم اس کی بنیاد پر، جیسے قرآن سائنس یا یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں، اس کو بنیاد بناتا ہے، سمجھاتا ہے جو کچھ نہیں دکھتا. یعنی ویزیبل شے کو بنیاد بنایا انویزیبل شے کو دکھانے کے لیے. یہی تو ہے. اس لیے لٹریچر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. قرآن تو ہے ہی پورا انویزیبل. مطلب ٹھیک ہے ہم نے کوئی بھی شعبہ چلایا لیکن اس کی بنیاد تو وہی ہے نا. اسی لیے متشابہات کے چیپٹر میں اللہ نے کہا کہ جو والراسخون فی العلم ہے، علم پختہ علم والے ہیں، وہ متشابہات پر بھی ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ محکمات پر رکھتے ہیں. احمد جاوید صاحب کے بقول یہ جو مومنین ہوتے ہیں اہل علم، ہمارا کچھ چیزوں کے بارے میں جو لا علمی ہوتی ہے، مطلب ہم نہیں جانتے کچھ چیزوں کے بارے میں، ہم لا علم ہیں، جاہل ہیں یا نہیں معلوم، ہماری وہ نامعلوم چیزیں بھی ہمارے ایمان کا میں اضافہ کرتی ہیں. یعنی ہم کچھ چیزوں کا نالج نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ان چیزوں پر نالج نہ رکھنا بھی ہمارے ایمان کو مستحکم کرتا ہے یا تو اضافہ کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اب انہوں نے، جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو انہوں نے حوالہ نہیں دیا کہ کس قسم کا، لیکن میرا ذہن جو ہے فوراً چلا گیا متشابہات کے چیپٹر میں کہ ہمارا تو یہی ہے کہ متشابہات کو تو مجملن ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن نالج تو نہیں رکھتے کہ وہ کیا شے ہے. بس اللہ نے کہہ دیا جنت ہے تو بھائی ٹھیک ہے جنت ہے، اب نالج تو نہیں ہے. لیکن جنت کا جو ہی تذکرہ آیا ہمارا ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا؟
تو کسی چیز پر ہمارا نالج نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمارا ایمان نہ بڑھے، بلکہ بڑھ گیا، مزید بڑھا، مستحکم ہوا۔ کیوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، پچھلی قومیں جو ہے تباہ ہوئی وہ بھی تھیں، اگر ان سب کو، ان چیزوں کو بنایا 80-90% میرے تجربے میں بھی ہے، مشاہدے میں بھی ہے، تو جو 10% ہے یا 5% ہے یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو اس سے زیادہ کہیں جو ہے وہ ثابت ہوں گی، یا ان کا وجود ایسا ہی ہے جیسا کہ اس وقت جو کائنات اور میرا وجود ہے، اس لیے ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور انہی چیزوں پر غیب، ایمان والوں کے لیے کیا کہا؟ یہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، تو غیب میں جو چیزیں رکھی ہیں یہ ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہے کہ ایمان والے، وہ ٹیسٹ ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اگر تو سب چیزیں جو ہے سائنس نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم کر کے سامنے رکھ دی ہوتی تو میرے آپ کے ایمان کا جو معیار تھا یا پرخ تھی وہ کیا ہوتا؟ اس لیے تو بہتر ہی ہوا نا کہ کچھ چیزیں پردے غیب میں ہیں۔ اسی لیے آخرت میں جب لوگ جو کافر ہوں یا مشرک ہوں، جب وہ دیکھیں گے جہنم کو، پھر کہیں گے یا اللہ ہم نے مان لیا، لیکن وہ دیکھ کے مانا نا، اور اس کے بعد وہ یہ کریں، یہ حسرت بھریں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جاتا، لیکن واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو پہلے کی طرح ان کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو وہ وہی کریں گے جو پہلی بار انہوں نے کیا ہے، جیسے پہلے بھیجا تھا، مطلب کوئی یاد نہیں ہم نے کچھ دیکھا یا نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کو یہ یاد کراتے ہوئے دنیا میں بھیجا جائے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، ایسے ہم دیکھ کر آئے ہیں، تو پھر تو امتحان کا تصور جو ہے وہ خلاص ہو گیا۔ امتحان کا ایک کا امتحان ہی اسی چیز کا تھا کہ اللہ نے 80-90% کائنات سب یہ جو ہے ہمارے سامنے کھول دیا، اب کچھ چیزیں جو ہے وہ پردے غیب میں تھی، اب اس کو بنیاد بنانا تھا مادی کائنات کو، اور ہم نے اس ایمان لانا تھا ان 5% چیزوں پر، بس یہ کمال تھا۔ یہ وہ اندر کی آنکھ کھلتی ہمیں، کیا 90% کائنات اور مادی کائنات اور انسان کا اپنا وجود، اس پر ہماری آنکھ نہ کھلی، یعنی مادی چیزیں ہیں، ویزیبل چیزیں ہیں، کچھ چیزیں انویزیبل تھی، ان 5% جو چیزیں انویزیبل تھی ہم نے ان کو نہ پہچانا، تو پھر دیکھ کے پہچاننا کیا ہوا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تو سب کچھ ہمیں دکھا پھر تجھے ہم مانیں گے وغیرہ نہیں مانیں گے، تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، وہ ایک ہے مادی کائنات، جو قرآن شد و مت کے ساتھ قرآن میں جو چیزیں آئی، مادی کائنات کو بنیاد بناتا ہے، اس کے بعد انسان کا اپنا وجود ہے اس کو بنیاد بناتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قوموں کی تاریخ ہے، مطلب پریزنٹ، مطلب قوموں کی تاریخ ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق وفی انفسہم، تو 2 چیزیں ہو گئی، انفس و آفاق، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو قوموں کا تذکرہ آتا ہے بار بار، یا ابھی انبیاء کا ہم نے پڑھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تو ان یہ تمام انبیاء کچھ قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے نا، تو ان کو بناتا ہے بنیاد قرآن، ٹھیک ہے۔ یہ ٹرائنگل بنتی ہے، آفاق، انفس اور قوموں کی تاریخ، ان کو بنیاد بناتے ہیں قرآن۔ سمجھاتا کیا ہے کہ اصل دنیا جو ہے وہ آخرت کی دنیا ہے، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اب آج ہم اس چکر میں کہ ہم ترقی ہو رہی ہے، گریجویشن ہو گئی ہے، تو بڑا جو ہے وہ مٹھائیاں بٹتی ہیں، پی جی کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، نوکری بھی لگ گئی، تو یہ کیا ہے؟ ایک دن کم ہو رہا ہے تو ترقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماتم ہونا چاہیے تھا، میرا ایک دن قبر کے اور قریب ہوگا، میں نے کیا کیا؟ تو بندہ جو ہے تھوڑا وہ اس عالم میں چلا جاتا۔ وہ غشی طاری ہونی چاہیے تھی ہمیں، یا غشی نہ طاری ہوئی تو کم از کم سنجیدہ تو ہو جاتا بندہ کہ آج کے دن چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ اس لیے ہم جو ہے وہ ہوا ہو جدھر کی چلو تم ادھر کو، اس میں ہم نہ بہ جائیں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کب سدھریں گے تب تک اعلان ہو جاتا ہے مسجد سے جنازہ فلاں ٹائم ہوگا، تو اس سے پہلے تو کم سے کم یہ تصور تو رکھے آج کا دن بھی چلا گیا، میں نے کیا کیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے اس میں بڑا کام کیا ہے؟
ہم بڑا کام کر کے دنیا سے چلے جائیں، اور بڑا کام وہ ہے جس پر پابندی لگا رکھی ہے، یعنی شریعت کے وہ کام جن پر میں نے اور آپ نے آج خود پابندی لگا رکھی ہے، ان پابندیوں کو، ان کاموں کو کرنا جن پر ہم نے پابندی خود لگائی، یہ بڑا کام ہے۔ بڑا کام کون سا ہے؟ جن پر پابندی لگا رکھی ہے میں نے آپ نے، یعنی وہ باتیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن مسلم سوسائٹی نے ان پر پابندی لگا رکھی ہے، ان پابندیوں کو ہٹانا، وہی کام کرنا، یہ بڑا کام کہلائے گا۔ تو وہ کام کریں، ہم اکا دکا دو چار کام ہے ہم ان کو کر گزریں، اس کے نتیجے میں بہت جو ہے وہ ریاکشن آئے گا، تو ریاکشن تو آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اگر انبیاء قتل ہوئے حق کی پاداش میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمتیں لگی کہ نہیں لگی؟ جب حضرت زینب کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، یا جب اس میں جب وہ ڈیٹیل پڑھتے ہیں، ایک عام انسان کو بھی جب کوئی لڑائی وغیرہ ہوتی تو ویسے الزامات، گھٹیا باتیں وہ بھی نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی جب طلاق ہوئی ان کے ساتھ، ان سے، تو اللہ نے کس سے کرایا نکاح؟ زینب کے ساتھ ہی۔ جب انہیں زینب اس وقت کی بہو، اس کلچر کے حساب سے بہو تھی، منہ بولا بیٹا، تو بیٹے کی وائف جو ہے وہ بہو ہو گئی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کرایا ہے نکاح ان سے، تو جو الزامات مطلب انتہائی وہ جو اسفل درجے کے گھٹے الزامات، مطلب وقت کے آخری نبی پر یا حضرت عیسیٰ پر، حضرت مریم پر ہم پیچھے پڑھائے ڈیٹیل کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے، نہ مریم کا کوئی شوہر ہے نہ کچھ بھی ہے، تو کنواری لڑکی سے کیسے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، تو یہودی نے وہ گالی بنا دیا۔ تو اگر انہوں نے تمام انبیاء نے یہ سب کچھ جھیلا ہے، یا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا، یا سب سے پہلے جو وحی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، تو ریاکشن کیا تھا قوم کی طرف سے؟ پوری زندگی کس جد و جہد اور قربانیوں سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ الحق مر، حق تو ہوتا ہی کڑوا ہے۔ مطلب آج کل جو بھی ٹرینڈنگ میں ہے، یا جو بھی رسم و رواج ہے، رسم و رواج کے خلاف اسلام کی بات شروع کر دیں ہم، تو ریاکشن شروع ہو جاتا ہے گھر سے ہی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑا کام وہی ہے جہاں رسم و رواج ہو، ہم وہاں اسلام کو کلچر بنانے کی، رسم بنانے کی، رواج میں ڈالنے کی بات کریں، تو بڑا کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نتیجے میں وہی ہے کانٹ کا وہ جو قول ہے، if the truth shall kill them، چاہے وہ کوئی بھی ہو کسے باشد، اگر کسی کو حق بات ہضم نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی واویلا کر لے، کوئی بھی شور مچائے، کچھ بھی کر لے، اگر وہ مر بھی جائے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی جو بندہ حق نہ سہتا ہو، حق جس کو قبول نہ ہو، تو مجھے کیا ٹینشن ہے؟ جب اس کو اللہ کی ٹینشن نہ ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کی آیت ہے، اللہ کے اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا لائف سٹائل ہے جو دیا ہوا، تو اگر if the truth shall kill them let them die، اس کو مرنے دیجئے، ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ تو اس طریقے سے ریاکشن آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ بھی کہتا ہے قرآن میں، کیا تم جنت میں یوں ہی جانا چاہتے ہو؟ حالانکہ ابھی تک تو میں نے تم کو آزمایا ہی نہیں۔ تو آزمائش پہ پتہ چلتا ہے کہ کون بندہ ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ بڑا کام کر کے یہ ارادہ کر لیں کہ ہر نئے دن ہم کوشش کریں کہ وہ نیا کام کرنے کا۔ باقی رسم جو چلا ہے، رواج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ تو ہے کہ اول و آخر جو حاکمیت اللہ کی، وہ جو نظام ہے، وہ جو حوض کی سے میں مثال دیتا ہوں، جب تک وہ ٹھیک نہ ہوگا تب تک کل نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے چنار کا بہت بڑا درخت ہے، وہ نظام سمجھ لیجئے اس وقت کا، تو اس سائے تلے کوئی اور پودا، پیڑ پودے وہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتے۔ ایک آزاد فضا ہونی چاہیے اس کے لیے، ہر پیڑ جو اگر وہ جو اس نے جو ہے وہ برگوبار لانا ہو تو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن تب تک ہم کیا کریں کہ جو اثرات ہیں اس سائے کے، کچھ چیزیں ہیں جو دور دور ہوں گی، اثرات تو ہیں، میرا آپ کا کام ہے ان اثرات کو دور کر کے ان کو اپنی اصل شکل اور اپنی بنیادوں پر کھڑا کرنا۔ اگر ہم اثرات بھی کسی شعبے پر، جو طاغوت کے نظام کے جو اثرات ہیں کچھ شعبوں پر، صرف اثرات ہیں، انہیں جکڑا نہیں ہے اس نظام نے اپنے ہاتھ میں اس کو مکمل طور پر، صرف اثرات ہیں، تو اگر ہم اثرات بھی زائل نہ کر سکتے ہوں ان پر، تو ہمارا اسلام کا نام لینا کیا معنی دارت؟ کیا منہ ہے ہمارا کہ ہم اسلام کا نام لیں؟ ہم ایسا کہیں بھائی اثرات ہیں، کیا کریں، پھر یہ کلچر ہے، اب کیا کریں، یہ سوسائٹی ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے۔ ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ
اس وقت جو مستعمل نظام ہے اس نے کچھ چیزوں کو جکڑ رکھا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ریئیکشن ہوگا ان کی طرف سے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جن کا صرف اثر ہے، اس کا اثر تو ہے، ہم مانتے ہیں اثر ہے، لیکن اگر ہم اثر بھی ختم نہ کر سکتے ہوں تو کون سا اسلام ہے میرا آپ کا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بڑا کام وہی ہے، ہم جو شعبہ دیتے ہیں جو اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور اگر میری آپ کی طرف سے پابندی ہے مسلمانوں ہی کی طرف سے تو وہ بڑا کام کہلائے گا، بڑا کام کر کے دنیا سے چلے جائیں، بس یہ اپنی اننگ کھیل لی ہے، بھائی بات ختم۔ اور کتنی ہی لائف بچی ہے، اب کسی کے 40 بچے ہیں، کسی کے 50 بچے ہیں، کسی کے 30 بچے ہیں، باقی جو ہے وہ کس نے دیکھا کتنا بچہ ہے، ہم ویسے جو تخمینہ اگر لگا سکتے ہیں، کسی کے 30 سال نکل گئے تو اب اور 30 ہیں۔ اچھا کچھ کرنے کے کتنے بچے ہیں؟ اگر 30 سال کی کسی کی ایج ہے تو 10 ہی بچے ہیں نا، 10 30 10 40 یا 15 45 50 میں، 50 کے بعد کیا ہی کرتا ہے بندہ؟ 45 کے بعد یا 20 25 کا ہے تو 25 بچ گئے، تو بس یہ ہے، اگر 25 نکل گئے 30 نکل گئے تو آگے آنے والی زندگی کیا پتہ چل، کچھ پتہ چلے گا کہ بھائی کیسے آگے کیسے نکل گئے؟ جب تک وہ ہے اعلان ہوگا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو اس طریقے سے لائف جو ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات کر رہے تھے جو وحی ہے، یہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے اول و آخر وہ روحانیت کا ایک شعبہ ہے، وہ وحی کی بنیاد پر ہے، تو وحی جو ہے وہ غیر مادی ہے، وحی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ہمارے پاس بہت بڑا جو ہے وہ ایک سورس ہے اللہ کا، ہم اصول لیتے ہیں اللہ سے، تو چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان بحثیت مجموعی اسی بات پر تھوڑا غور کریں گے نا تو ہمارا جو ہے نا، ہم یوں سمجھیں کہ ہم جس لگا کر بہت اونچا جو وہ چلے جائیں گے، بہت آگے، کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے نا انسان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس، اللہ کے اصول جو کبھی بدلے، قیامت کے صبح تک یہی اصول رہیں گے، اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، بس اس کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بہت آگے لے کے جائے گی، صرف یہ احساس کرنا کہ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اصول چلتے ہیں، فلاں سکولر ہے، فلاں فلاسفر ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس نے اصول دیے ہیں، بڑا جو ہے آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کی پروٹوکول ہوتا ہے، بہت ہی احسان ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اس کو اہم چیز ہے، یہ تو بڑی بات ہے نا۔ تو بس اس کو سمجھنا ہے، احساس کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار تاریخ قرآن ہو کر، تو قرآن پہ کوئی فوکس ہی نہیں ہے۔ امت کا بحثیت مجموعی، کچھ کس کو پڑھتے ہیں، کچھ کس کو، جو مسلمان بھی ہیں وہ بھی قرآن نہیں پڑھتے، مولویوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، بس لگے رہو۔ ایک آیت پر جو 15 جلدیں لکھی ہیں کسی نے، تو جب تک وہ 15 جلدیں مکمل کرتا ہے تب تک جو وہ اور اعلان ہوگا مسجد سے جنازے کا۔ کچھ فضائل پڑھیں گے کہ بس ہم یہ آیت پڑھیں گے، اس کی کتنے فضائل، مجھے کتنا ملے گا، تو وہ اس نے کبھی لوٹنا ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات یہ یاد رکھیں گے، جب ہم کسی انسان کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم ون سائڈ ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے ایک یک طرفہ ہو جاتا ہے، مطلب کوئی ایک شعبہ کھلتا ہے۔ کوئی بھی بک لے لیجئے، قرآن کا معجزہ ہی یہ ہے، اور قرآن اور انسان کی کتاب میں جو فرق کرتی ہے وہ اسی معجزے کا ہے، یا سٹائل کا ہے، اسلوب کا ہے۔ مطلب مان لو میں کوئی کتاب لکھوں گا تو ایک موضوع پر لکھوں گا نا، 400 پیج کی کتاب ہوگی یا 500 پیج کی کتاب، وہ ایک ہی موضوع پر ہوگی، اس میں 100 موضوعات نہیں ہو سکتے، 5 موضوعات بھی نہیں ہو سکتے، ایک ہی موضوع ہوگا۔ اللہ کی کتاب کا فرق دیکھیے، اللہ کی کتاب، این کتابیں نیست، اقبال نے ایسا ہی نہیں کہا کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ چیزیں دیگر کیوں ہے؟ یہ قرآن میں بیک وقت ایک ہی بک ہے نا، ایک ہی قرآن تو ایک کتاب ہے، اس میں تمام تر شعبوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، زندگی کے شعبے، یہ جو قانون کی کتاب، قانون کا جو چیپٹر ہے، قانون کے ہر شعبے کو اس میں وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو علمی موضوعات ہیں ان کو الگ سے، متشابہات کے موضوعات وہ الگ سے، محکمات کے موضوعات وہ الگ سے، گویا کہ ایک ہی کتاب میں تمام تر موضوعات کو وضاحت کے ساتھ لکھنا، وضاحت کے ساتھ درج کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، آخرت کا بھی اسی میں ہے، ہر چیپٹر میں آخرت کیا کہ نہیں ہے، تقوی کا تذکرہ ہوتا بار بار کہ نہیں ہوتا کہ نہیں۔
ایک آیت پڑھتے ہیں، اس میں ایک موضوع ہوتا ہے، اس کے بعد فوراً آیت بدل جاتی ہے، لیکن اس میں وہ انٹرلنکڈ ہوتی ہے، ربط ہوتا ہے، وہ ربط ہم ڈھونڈتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ ایک آیت ہے دوسرا جو ہے وہ سیدھا بدل گیا، موضوع بدلتا تو ضرور ہے، لیکن اس میں ایک ربط ہوتا ہے۔ یہ ربط کسی انسان کی کتاب میں ہم نے دیکھا آج تک؟ اگر تو انسان جب کتاب لکھتا ہے اور اس میں یہ سب سے بڑا نقص مانا جاتا ہے کہ بھائی موضوع تم نے ایک کتاب کسی ایک موضوع پر لکھ رہے ہو تم، اور اندر سے اس میں کچھ اور ہی ہے، اس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اس میں موضوعات بار بار بدلتے بھی ہیں، ہر شعبے کو ٹچ دیا جاتا ہے بار بار قرآن میں۔ ابھی ہم سورہ نساء میں کتنے موضوعات ہم پڑھا ہے، ایک سورت میں کتنے موضوعات کو ٹچ کیا ہم نے، ہجرت بھی، جہاد بھی، وراثت بھی، یتیموں کا مال بھی، مہر بھی، نکاح بھی، یہ سارے چیزیں ہم نے پڑھی، منافقت بھی، نفاق بھی، غزوات بھی یہ پڑھے، لیکن ایک وہ جو ربط ہے وہ برابر باقی رہتا ہے، برقرار۔ یہ فرق ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی انسان، کسی مولوی کی یا کسی کی کتاب پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، ذوق جو بنتا ہے اسی ایک طرف نکل پڑتا ہے ہمارا۔ دوسرا شعبہ ہمیں پڑھنے کے لیے پھر وہ جو ہے ہماری جو طبیعت ہے وہ تیار نہیں ہوتی۔ سواد ہوتا ہے نا ایک، بس یوں سمجھ لیں ہمارا ذوق جو ہے یوں ایک، اگر ہم نے فضائل پڑھنے شروع کر دیا تو پھر کوئی اور بات ہمیں دلچسپی اس میں نہیں رہے گی، دوسرے موضوع میں دلچسپی ہوتی ہے آخر، بات سمجھ رہے۔ لیکن قرآن ہماری دلچسپی ہر شعبے میں، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہر شعبہ جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، ہر موضوع ہم پڑھ سکتے ہیں بیک وقت۔ فلسفی بھی ہے، قانون کی چیز بھی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، فرشتوں کا تذکرہ بھی ہے، یاجوج ماجوج بھی ہے، اسی میں آگے باغ والوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، ذوالقرنین کا بھی واقعہ بھی ہے، حکمرانوں کا بھی واقعہ ہے، قوموں کی تاریخیں بھی ہیں، انسان کی خودی کا بھی ہے۔ یہ تمام تر شعبے بیک وقت چل رہے ہیں قرآن میں، یہی تو معجزہ ہے۔ اب ہم نے کوئی فضائل پڑھنی یا کسی اور خطبات پڑھنے کسی اور مولوی کے، تو ہمارا ذہن اپائج ہو جاتا ہے کسی ایک ہی رخ کی طرف چلتے چلتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں جو ہے کل دین کا تصور کیا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کا جو اعجاز ہے وہ یہی ہے کہ اس میں بیک وقت تمام تر شعبوں کو ٹچ میں لایا جا رہا ہے، یا وضاحت کے ساتھ اس کو درج کیا جاتا ہے، وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھایا جاتا ہے ہر ایک موضوع۔ ایسا نہیں کہ ایک موضوع کی طرف چلے جاؤ اور اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہے وہ 15 سال کے بعد اس کی باری آئے، بات سمجھیں؟ یہ 15 جلدیں ہیں، 6 جلدیں ہیں، 8 جلدیں ہیں، 10 جلدیں، تو 10 جلدیں پڑھتے پڑھتے ہمارا مذاق اور ذوق اور جو سائیکولوجی ہے وہ کیسے بنے گی؟ اگر ہم کوئی 10 جلدیں بیک وقت پڑھنا شروع کر دیں یا ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ، تو بھائی ہماری سائیکولوجی کچھ اور ہی بنے گی، قرآن کی طرف ہم نے کب آنا ہے؟ تو قرآن کا اعجاز ہے، اس لیے ہم قرآن پر ہی فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرف وحی بھیجی ہے۔ تو وحی یہ چیز ہے، ہم نے بات کیا وحی پر کہ وحی کیا چیز ہے۔ جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، تو وحی جب ان کو سمجھایا گیا کہ نئی چیز نہیں ہے جو وحی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے وحی بھیجی ہے۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ موجودہ بائبل میں زبور کے نام سے جو کتاب پائی جاتی ہے وہ ساری کی ساری زبور داؤد نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے، یہ جو ڈیٹیل ہے وہ پڑھیں گے ہم کل انشاءاللہ۔ اب ہم پڑھیں گے فقہ کے کچھ پوائنٹ۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا